قربانی کا طریقہ اور کچھ اہم مسائل۔ نمبر 1، قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے، لہذا اگر خود سے ذبح کرنا نہیں جانتے ہو تو کم از کم قربانی کے وقت جانور کے پاس موجود رہنا چاہیے۔ نمبر 2، جانور کو تیز چھری سے ذبح کرے۔ اگر چھری تیز کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو جانور کو زمین پر لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لے۔ جانور کو لٹانے کے بعد جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، جانور کو دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے اور اگر مجبوری ہو تو بائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹائے اور خود ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو جائے۔ نمبر 5، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ہرگز ذبح نہ کرے، اس لیے کہ اس سے دوسرے جانور کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 6، اونٹ اور اونٹنی کو نحر کرنا اور بقیہ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ہے۔ نمبر 7، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک بلغ۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر دوسرے کے طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو منی کے بجائے من کہے اور من کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ نمبر 9، جس وقت جانور کو مذبح میں لے جا رہے ہو تو جانور کو نرمی اور آہستگی سے ہانک کر لے جائے، بلا ضرورت ٹانگ یا دم وغیرہ کو گھسیٹ کر لے جانا مکروہ ہے کیونکہ اس سے جانور کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 10، جانور کو ذبح کرنے میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہے: ایک حلقوم یعنی سانس کی نلی جس کو نرخرہ کہتے ہیں، دوسری مری جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور 2 شہ رگ یعنی ودجین جو حلقوم کے دائیں بائیں طرف ہوتی ہے۔ ان میں سے کم از کم کسی بھی 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 11، ذبح کرنے کے بعد جانور کو اپنی حالت پر چھوڑ دے تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے مختلف حصوں میں چھری کا پھیرنا مکروہ ہے۔ نمبر 12، عورت اور سمجھدار بچہ اگر صحیح طریقے سے ذبح کرنے پر قادر ہو اور تسمیہ کا معنی مطلب سمجھتا ہو تو عورت اور بچے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کا ذبح کیا ہوا جانور بھی بلا کراہیت حلال ہے۔ نمبر 13، اگر ذبح کرنے والا جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور اگر بسم اللہ بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔